السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم کچھ دوست مل کے لیڈز روڈ بریڈفرڈ پہ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں اور اتفاق ہے کہ اس ریسٹورانٹ کے اونر سلیم صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور اس شہر کے بزنس اسٹالورٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. فوڈ گرو ہیں، بلکہ فوڈ مغل کہنا چاہیے انہیں. ان کی ایک اور وجہ شہرت لیڈز روڈ فوڈ فیسٹیول بھی ہے. یہ ہر سال ایک بڑا کامیاب شو بھی کرواتے ہیں جسے لیڈز روڈ فیسٹیول کہا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ سلیم صاحب جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اس حوالے سے کوئی گفتگو کریں اور پھر ہم کھانے کے بارے میں بھی اپنی اوپینین ضرور دیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت مہربانی آفتاب صاحب، آپ نے جناح ریسٹورنٹ پہ آپ آئے ہماری انویٹیشن پہ. بہت ہی شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم سر. اور سب سے مین چیز جو آپ نے ڈسکس کی یا جو آپ نے فرمایا وہ لیڈز روڈ فیسٹیول کے لحاظ سے. لیڈز روڈ فیسٹیول ایک بہت ہی اچھی چیز، سٹی آف کلچر سال تھا ہمارا یہ 2025. ہم لوگوں نے سٹی آف کلچر جیتا تھا اور اس لحاظ سے ہم لوگوں نے سوچا بھی ہم کچھ سیلیبریٹ کریں اور اپنی جو کمیونٹی ہے، جو ایک لحاظ سے انفرگیٹیبل کمیونٹی، اس کو ہم کچھ انٹرٹینمنٹ پیش کریں. میرے بھائی ساتھ ادھر یاسین بیٹھے ہوئے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سو اٹ واز اے کلیکٹیو ٹیم ایفرٹ اور ہم لوگوں نے بہت ہی سکسیزفل طریقے سے فیسٹیول کیا اور تقریباً 25,000 بندوں نے آ کر ہمیں واہ دیکھا، انٹرٹین ہوئے، انجوائے کیا، پکنک بنائی، شو دیکھے. اور اس کے بعد پھر اس دفعہ کیا ارادہ ہے؟ اور اسی دن ہم نے اناؤنس کیا بھائی انشاءاللہ ہر سال اس کو کیا کریں گے. سو 14 اگست پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کو، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہر سال 14 اگست کو یہ فیسٹیول ہم لوگ کیا کریں گے. اور یہ جو ٹیم ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہی ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں بھی ہم ہر سال کریں گے. ہمیں موقع ملا کہ آپ کی تھوڑی خدمت کریں اور ہمارے کھانے کا ریویو کریں. آپ جی کچھ ڈشیں آپ کے لیے ہم نے تیار کروائی تھی. ہمارے شیف لاہور کے ہیں اور 25-30 سال انہوں نے لاہور میں کام کیا. آج ہم نے سوچا بھی آپ کے لیے کوکنگ کریں اور آپ سے کچھ کامنٹ لیں اور آپ ریویو کریں بھی ہمارا کھانا کیسا تھا. جی یقیناً. اور اس ریویو کا مقصد جو ہے وہ فردر امپروومنٹ ہوگا. ٹھیک ہے عمران، یو وڈ لائک ٹو سے اے ورڈ اور ٹو اباؤٹ جناح ریسٹورینٹ اینڈ آئی وڈ لائک ٹو say a few things about the Leeds Road Festival also. Well, first of all, thank you very much for having me here. And the food was amazing. I really enjoyed it. And Salim Saab always pleases everyone with his food. And the Leeds Road Festival, I'm looking forward to doing the fashion show next year. Ladies and gentlemen, I would like to add a little bit to this also, that in Bradford, our friend Imran Khan, incidentally, what a lovely name it is. He's one of the leading dress designers in Bradford. And he can be a very proud dress designer to say that King Charles has worn my jacket. And this was duly acknowledged by His Majesty King Charles also. Thank you very much. You're I would also like to invite Yassin to say a few words, please. Yasin, of course, is Part of integral Leeds Road part, Festival. an integral part of the festival, and we look forward to seeing lots of developing incidents, events, and activity from you also. Firstly, welcome. Thank you for joining us. And another amazing evening at Jinnah with good friends. We've had good food. As we come to the end of 2025, it's been a big celebration this year as City of Culture. We were really proud to create the Leeds Road Festival this year. We've been supported by many, including our good friends Ice Drinks, who are sat around the table, who gave the festival a unique platform. They took the festival not only across the country, but into the continent, into 6 countries into the continent. And for a business to produce 1 million cans with Love Bradford and the Leeds Road Festival logo on,
and produce that from the initial conversation to putting it on the table 4 weeks later, I don't think any city or any festival in the UK has done. And since that has been done, we know many cities are now watching. So as we move into 2026, we are now already planning what the festival looks like for next year. Bradford has always been a unique city for the Asian and Pakistani community in particular. It's a real hub. We've got a unique connection with Pakistan, and we will want to celebrate that again next year and showcase and bring the best artists from Pakistan. Inshallah. And this road here is a great example of the best of fashion, the best of food, the best of retail. We're really excited now to see how you, Aftab Bhai, will be able to promote the festival. Inshallah, I will try to put in my very best. مزمل صاحب کی طرف چلیں گے. مزمل صاحب خواتین حضرات IT ایکسپرٹ ہیں اور ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے آئس ڈرنکس یورپ کے ساتھ. ایک تو سر ہم آپ کو ادھر ویلکم کہتے ہیں. وی فیل ویری پریولیجڈ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے 15-18 سال پردیس میں رہ کے جو ہمارا کام کے علاوہ کا وقت ہوتا تھا وہ ہم نے جہاں فیملی کے ساتھ گزارا وہاں آفتاب صاحب کے پروگرام کے ذریعے ان کی صحبت میں گزارا. تو ان کا ہمارے روزمرہ کے معاملات کے سلسلے میں بڑا عمل دخل ہے. جہاں تک جناح ریسٹورنٹ کا تعلق ہے, یقین مانیں ہم سب لوگ یہاں پہ جتنے بریڈفورڈ میں رہتے ہیں وی فیل جناح ریسٹورنٹ لائک اوور ہوم. ان کے کھانے, ان کی کوالٹی اپ ٹو دا مارک, نیکسٹ لیول کے کھانے ہیں, کوالٹی بہت اچھی ہے. اور آئس ڈرنک کے لیے الحمدللہ ہماری دن رات کی کاوشیں شامل ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن 11 برکتیں دے, مزید کامیابیاں عطا کریں. آلریڈی آپ لوگوں نے جی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں. اس گروپ کے لیے ایک بڑی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ آفتاب صاحب ہمارے لیے ایک گائیڈ کے طور پہ اس کے اندر مارکیٹنگ اور جملہ معاملے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بہت شکریہ سر. اچھا جناب, جناح کے فوڈ کے بارے میں ریویو کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی شارٹ کمنگ کا تذکرہ کروں گا کہ میں نے جب ریویو کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو, فوڈ کو خاص طور پہ, فوڈ اینڈ پرفیومز, میں پھر 2-3 نہیں ٹرائی کرتا. آپ کو پتہ پھر وہ کافی بینز اور وہ سارا سلسلہ کرنا پڑتا ہے. ایسے تون و کرہن میں نے 2-3 چیزیں اور بھی چکھی ہیں, لیکن اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ جو توا چرسی کڑھائی ہے وہ سلیم بھائی کا سگنیچر ہے. جناح لیڈز روڈ بریڈفورڈ کا یہ ترا امتیاز ہے, اہم ترین ڈش اور ایک ایسی ڈش جو دور دور تک میں نہیں سمجھتا کہ اویلیبل. میں نے بہت اچھا فوڈ لنڈن میں بھی ٹرائی کیا ہے, مانچسٹر میں بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈش ایسی ہے جو ہر ریسٹورنٹ کا ایک سگنیچر ہوتا ہے, ایون ایک شیف کا بھی ایک سگنیچر ہوتا ہے. تو میں ان سے یہ التجا کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کا سٹینڈرڈ مینٹین رکھیے, کیونکہ جب چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے نا اس کو پھر نظر بھی بہت لگتی ہے, اس میں بندہ پھر تجربے بھی بہت کرتا ہے, پھر کسی نہ کسی حوالے سے وہ کوئی پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہے, بندہ لالچ میں پڑ جاتا ہے. فار انسٹنس بعض ڈشز ایسی ہوتی ہیں جو بہت مخصوص محدود کوانٹٹی میں بنے, مطلب 5 kg کا یا 8-7 kg کا پاٹ ہے نا آپ کا, تو وہ بیسٹ ہے. آپ لالچ میں پڑ جائیں تو پھر وہ ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے, وہ کسی جوگی نہیں رہتی. سر اس کا سیکرٹ یہ ہے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت, تازی فریم سکریچ ملتی ہے. تازہ لیم فریج سے نکال کر ہم اس کو ہنڈی, اور صرف اس میں کالی مرچ اور گرین چلی اور گارلک جنجر, باقی کوئی نہ گرم مسالے, نہ کوئی بسار, نہ کوئی ریڈ چلیز. اصل اس کی بات خصوصیات یہ ہے کہ یہ ہلکی ڈش ہے, ہلکے اسپائس میں بنی ہوئی ہے, اور 1 گھنٹہ کم از کم لگتا ہے اس کو بنانے کو. لیکن اس میں جو کوالٹی آف میٹ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. کوکنگ کا اپنا ایک وہ سلسلہ ہے, پروپورشن آف اسپائس اپنی جگہ پہ, لیکن کوالٹی آف میٹ کو آپ
اگنور نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں ایک طرف اگر گوشت کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو پھر بات بیچ میں ہی رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک شاندار معاملہ ہے. نیکسٹ ٹائم میں نے کبھی ریویو کیا یہاں پہ تو میں گزارش کروں گا ان سے کہ مجھ سے دال ریویو کروائیں. آئی ایم اے گریٹ فین آف دال آلسو. ماشاءاللہ. تو میں جاننا چاہوں گا جب نیکسٹ ٹائم آئیں تو دال میں آپ نے کیا تیر مارا ہے. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ. تو لیٹس گو ٹو دیگر ادر فرینڈز آلسو. بھائی جان آپ ذرا بتائیے مزمل صاحب, بیسٹ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سر ایک عرصہ سے ہم لوگ جب سے بھی جناح ریسٹورنٹ آ رہے, آج بھی انہوں نے جو ربس ہیں وہ یعنی میرے اپنے اوپینین میں جب سے ہم کھا رہے وہ ان کی سگنیچر ڈش ہے, ربس اور فش مسالہ. اور اس کے علاوہ چرسی کڑھائی بھی جب ہم جیسے سلیم صاحب نے کہا اگر 1 گھنٹہ پہلے ہم ان کو ریکویسٹ کریں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ میرا جو ان لاز ہیں وہ کے پی کے سے ہیں, خیبر پختونخوا سے, تو مجھے ان ڈشز کا جو وہاں بنتی ہیں ان کے جو اوریجنل ٹیسٹ برڈز ہیں ان کا کچھ اندازہ ہے. تو سلیم صاحب نے بتایا, ہم سب لوگ آئے تو واقعی کمال کی انہوں نے بنائی تھی. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا, یہ خود گئے تھے وہاں جا کے اس کو پراپرلی اس کی ریسیپی سیکھ کے پھر واپس آئے. تو ان کا انتھیوززم, ان کی جناب ایفرٹس وہ واقعی فروٹفل ہوئیں اور وہ واقعی انہوں نے اس کو معیار کو بھی مینٹین رکھا. پھر تو چپنی کباب کے بارے میں بھی آپ کافی جانتے ہوں گے کیونکہ کے پی کے سے تعلق تو ہے بڑا گہرا آپ کا. چپلی کباب بھی بہت اچھے بنائے. از اٹ چپلی اور چپنی کباب؟ نو آئیڈیا سر, میرا خیال ہے کہ اٹ از چپنی. چپنی کباب, ہاں, اس کی شکل چپنی جیسی ہے. لیکن وہ جیسے آپ اپنے پروگرام میں کہتے ہوتے ہیں کہ غلط العام ہو گیا, اس لیے وہ چپلی کباب ہوا. اس لیے چپنی کوئی نہیں مانتا. نہیں مانتا, چپنی شپنی کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم ان کے پاس جائیں گے کہیں ہم نہیں بناتے. سوری. کیسا ہے؟ بہت اچھا تھا, ہم نے یہ کھایا پہلی دفعہ کھایا ہے یہاں پہ, پہلی مرتبہ کھایا, اچھا تھا. لیکن یہ کابلی پلاؤ وہ بھی بہت اچھا تھا, کڑھائی بہت اچھی تھی. اور سر میں اپنے جو یہ مون صاحب کے ریسٹورنٹ میں بھی جب ان کے سٹاف سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر سلیم صاحب کی مثال ان کو دیتا ہوں کہ وہ خود کیسے ہر ٹیبل پہ جا کے اپنی جناب ان پٹ سے اور اپنی ایفرٹ سے ہر ایک کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں. یہ بھی ان کی بڑی جناب سلیم صاحب کی بڑی محنت ہے جی سارے جی معاملے جی جی. تو سر ایوری تھنگ واز ویری نائس سر, تھینک یو ویری مچ. شاہد بھائی کیسا لگا آپ کو کھانا اوور آل, اور خاص چیز کیا تھی؟ کھانا ماشاءاللہ سے آج ریویو کے لیے آئے ہیں, ویسے ہی اس سے پہلے بھی ہم آتے رہتے ہیں. کھانا ان کا ماشاءاللہ سے شاندار ہوتا ہے, اور جو اسپیشلی یہ جو سارے تعریف کر رہے ہیں, جو کڑھائی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے, وہ تو بہت اعلیٰ ہے. اور پھر ان کی جو ریبز ہیں وہ سگنیچر ڈش ہے, ہمیشہ سے مجھے ان کی ریبز پسند ہیں. میں آپ کو ایک اور ریبز بتاتا ہوں. آپ جا رہے ہیں شارجہ انشاءاللہ اگلے مہینے, جی, وہاں پہ ہے رینبو ریسٹورنٹ شارجہ میں. ذرا اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو میں آپ کو لے کے آپ نے جاؤں گا, بتایا تھا کچھ دن پہلے. اور اگر یہ شارجہ والے بھائی بھی ساتھ بیٹھے, آپ کو بہت انجوائے کریں گے. آپ تو جاتے آتے رہتے ہوں گے. بہت الحمد. اچھا جی. اور اس کے علاوہ چپلی کباب بھی بہت اچھے تھے آپ کے. جی بابر بھائی, آپ کو کھانا کیسا لگا اور سب سے زیادہ کون سی چیز پسند کی آپ نے؟ پہلے تو جی سلیم بھائی کا بے حد شکریہ, اور انہوں نے بڑا ہی اچھا پیار اور محبت سے ہمیں جو ہے یہ کھانا جو ہے تیار کروایا ہمارے لیے. کھانا تو سبھی اچھا تھا الحمدللہ. ایون سب سے جو زیادہ پسندیدہ چیز تھی وہ ان کے جو کرسپی چپل کباب, تو ساتھ جو ریبس ہیں ان کا ٹوٹلی جو فلیور ہے یا ڈفرینٹ اسپائس جو ان کے میں بھی اپنے ہوں گے کوئی, تو وہ بڑے مزے کے تھے اور جوسی تھیں. ساتھ جو دم پخت وہ بھی اچھی ڈش ہے ان کی, اسپیشلی ایک روٹی جو انہوں نے بڑی گرم گرم اور کڑکتی ہوئی اور بڑی زبردست. سب سے مین چیز آپ نے میرے خیال میں سب سے زیادہ کھائی تھی وہ جو دیسی سٹائل کا چوزا بنا. چوزا بھی تھا, وہ بھی تھا, بالکل بالکل وہ بھی تھا. وہ چوزا بھی بالکل گارلک فلیور کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا گریوی کے ساتھ ریڈی کیا ہوا تھا, وہ بھی کھانے والا ہے. سبھی چیزیں اچھی تھیں ماشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی ایک چیز کو کوئی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھی تھی یا وہ اچھی تھی. سبھی اچھی تھیں اور ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے. تو جو بھی ہے یہاں ورائٹیز ہیں, آ کے آپ ضرور کھائیں اور اپنا جو بھی ہے وہ فیڈ بیک ضرور دیں. تو سلیم بھائی کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے اتنی محبت اور پیار سے ہم لوگوں کو یہ کھانا پریزنٹ کیا.